السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ اردو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 13واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے 12 لیکچر ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ جا کر اس کی پلے لسٹ میں دیکھ لیں، ڈسکرپشن میں بھی ان کا لنک موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہا، حمزہ اور یہ۔ تو سب سے پہلا حرف ہمارے پاس ہے، ایک ہی ہمارے پاس دوسرا بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے الگ کرنے کے لیے اس کو ہائے حوض بھی بولا جاتا ہے۔ ہائے حوض اردو کا 34واں، فارسی کا 31واں، عربی کا 27واں اور ہندی کا 30واں حرف ہے۔ ترتیب ابجد میں یہ 5ویں نمبر پر آتا ہے اور حساب جمل میں اس کے اعداد 5 ہیں۔ ہا 3 قسم کی آوازیں دیتا ہے، 3 طرح سے بولا جاتا ہے۔ ایک ہائے ملفوظ ہے جس میں یہ اپنی پوری آواز دیتا ہے، جیسے ہاتھ، ہاتھی، ہتھوڑا، تو یہاں یہ اپنی پوری آواز دیتا ہے۔ دوسرا ہائے مختفی ہوتا ہے جو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، یہ فارسی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی، یہ اپنے سے پچھلے حرف کو متحرک اپنے ساکن اس کو سٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ عربی میں آخری حرف ساکن ہو سکتا ہے، فارسی کا کوئی آخری حرف ساکن نہیں ہوتا، اس خاطر اس کو سٹینڈ کرانے کے لیے ہوتا ہے۔ اس پر ہم ایک ویڈیو الگ سے بنا چکے ہیں مختفی کے اوپر، آپ وہاں سے جا کر اس کو تسلی سے دیکھ سکتے ہیں، مطلب اس کے بارے میں مزید تفصیل جو ہے آپ کو وہاں سے معلوم ہو جائے گی۔ تیسری جو ہے وہ ہائے مخلوط ہوتی ہے، یہ والی ہائے جس کو ہم دو چشمی ہا بھی کہتے ہیں، یہ ہندی کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن یہ ایسے الگ سے استعمال نہیں ہوتی۔ یہ صرف 15 حروف ہیں جن کے ساتھ مل کر یہ آتی ہے، مخلوط آواز بھی ہم اس کو کہتے ہیں، ہائی آوازیں بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ بھے، پھے، یہ ایسے بھے، پھے، کھے، بھیں، بھیں، یہ ایسے بھاری بھاری آوازیں آئیں گی، آپ ان کو الگ سے ایسے نہیں کہہ سکتے، یعنی لکھتے ہوئے آپ ایسا نہیں لکھ سکتے، بولتے ہوئے ان کو مکس کر کے آپ نے بولنا ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ حمزہ جو ہے یہ عربی میں الف ساک متحرک کو کہتے ہیں، جو متحرک الف ہوتا ہے اس کو عربی میں حمزہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں یہ الگ سے استعمال نہیں ہوتا، یہ صرف جو ہمارے حروف علت ہیں ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ان کو پر آ کر یہ عین جیسی آواز پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے، دو طرح سے لکھا جاتا ہے، آواز دونوں کی ایک ہی ہے، یا، یہ یا معروف ہے، یہ یا مجہول ہے۔ چھوٹے ٹیچر جو جونیئر کلاسز کے لیے ہوتے ہیں، مطلب جونیئر کلاسز کے ٹیچر، سوری چھوٹے ٹیچر نہیں، ٹیچر سارے بڑے ہوتے ہیں، جو جونیئر کلاسز کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ جب وہ حرف کے توڑ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، تو تب وہ ان دونوں کو مکس کر جاتے ہیں۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ معروف ہے اور یہ مجہول ہے۔ اگر واضح آواز آ رہی ہو حرف کے لفظ کے اندر تو آپ یہ لکھیں گے، اور اگر مبہم سی آواز آ رہی ہو تو پھر یہ لکھیں گے۔ یا جو ہے یہ اردو، عربی، فارسی تینوں زبانوں کا جو حروف تہجی ہے ان کا آخری حرف ہے۔ ابجد میں یہ 10ویں نمبر پر آتا ہے اور حساب جمل میں اس کے اعداد جو ہیں وہ 10 ہیں۔ اگر یہ ساکن ہوگا تو حرف علت ہوگا، اپنے سے پچھلے والے حرف کو متحرک کرے گا، اس کو آواز دے گا، اور اگر یہ متحرک ہوگا تو اس کی اپنی آواز ہوگی، جیسے یحییٰ، یونس۔ اس کے بعد اس کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، معروف، مجہول اور لین۔ ان کے حوالے سے ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر تسلی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آوازیں، حروف کی مختلف آوازیں کے نام سے ہماری ویڈیو موجود ہے، جہاں ان سب کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ تو یا معروف، یا مجہول اور یا لین، 3 صورتوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ بالکل واضح آواز دے رہا ہو تو اسے یا معروف کہتے ہیں، اگر تھوڑی ہلکی آواز دے رہا ہو تو یا مجہول کہلاتا ہے، اور اگر اے جیسی آواز دے رہا ہو تو پھر اسے یا لین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر فارسی حروف کے آخر میں آتا ہے تو اسے اس میں کیفیت بناتا ہے، مثلا خوب، جب اس کے آخر میں آئے گا تو اسے خوبی بنا دے گا، اس میں کیفیت بنا دے گا۔ اس طرح اردو کے اندر مؤنث بنانے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، مثلا لڑکا، اس کا مؤنث کیا ہے؟ لڑکی۔ تو بعض اوقات کچھ الفاظ کے مؤنث بنانے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کے لکھنے کی طرف۔ تو لکھتے سمے سب سے زیادہ جو ہے اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر یہ مختفی ہوگا، یعنی اپنا ملفوظ ہوگا، پوری آواز دے رہا ہوگا، تو اس طرح سے ہوگا، اس کے نیچے یہ لٹکن جو ہے یہ لازمی ہونی چاہیے۔
ए का सिरा ऐसे ही है लेकिन इसके नीचे लटकन होनी चाहिए। अगर ये इब्तदाई शक्ल में होगा तो ऐसे होगा, अगर ये दरमियान में होगा तो फिर इसका सिरा थोड़ा अलग तरह का होता है। जिस तरह बे का सिरा ऐसे ऊपर से चला जाता था, इसका थोड़ा सा नीचे ये टहनी सी बना ऐसे बनाता है ऐसे। तो ये थोड़ी सी बीच में झुकाव जो है ये नीचे से इसका झुकाव होना चाहिए, जिसके नीचे इसकी लटकन होती है। अगर ये या हाई मलफूज हो यानी अपनी पूरी आवाज़ दे रहा हो तो फिर कोशिश करनी है आपने कि उसके नीचे लटकन भी होनी चाहिए, ये इसकी निशानी होती है हाई मलफूज की। अगर ये नहीं होगी तो फिर वो हाई मुख्तफ़ी होगा यानी हल्की आवाज़ वाला हा होगा, उसके लिए लटकन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अफसाना, खाना, जब एंड पे आप हे लिखें, खाने में तो अलिफ आएगा, अगर आप अफसाना लिखते हैं उसके एंड पे ऐसे नून है ना आता है तो उसमें लटकन की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे आपने इसको लिखना है। दूसरी चीज़ जो है आपके पास ये हमजा तो एज इट इज़ है, नहीं ये किसी के साथ मिलता है, जहाँ भी आता है ये अलग से ही आता है। या लिखने के लिए भी इसका सिरा जो है वो बे के जैसा ही होता है। जैसे आप बे का सिरा लिखते हैं वैसे ही आप ये का सिरा लिख देते हैं, बिल्कुल एज इट इज़। इसके नीचे दो नुक्ते आप लगा देते हैं, वही बे वाला सिरा वो इसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। दोनों का सिरा एक ही जैसा आता है, दोनों का ही सिरा जो है वो सेम आता है। लिखते समय आप ध्यान रखते हैं कि जो छोटी ये है ये आधा लाइन से नीचे होना चाहिए, आधा ऊपर, और जो बड़ी है वो पूरे का पूरा लाइन के ऊपर लिखना होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें क्योंकि सबकी डिटेल होगी, अब ये बड़ी बारीकियाँ जो हैं उसमें नहीं बताई जाएंगी, सिर्फ लिखने का स्टाइल और उनके जोड़ने का स्टाइल आपको सिखाया जाएगा। तो कोशिश करें कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिले और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे साथ चल सकें। जो आपके सजेशन हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप मज़ीद बताना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं और हमें खुशी होगी आप हमारी रहनुमाई करें। तो बस।